مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ نام ان کے یہاں معروف تھا، مشہور و معروف تھا، لیکن رحمان ان کے یہاں زیادہ مشہور و معروف نہیں تھا، اس لیے وہ چڑھتے تھے جب رحمان کا ذکر قرآن مقدس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد ہمیں تو کہتا ہے خدا کی عبادت کرو، اور خود تو خدا کو پکار رہا ہے، اللہ کو بھی پکار رہا ہے اور رحمان کو بھی پکار رہا ہے، اور رحمان یہود کے یہاں مشہور و معروف تھا ان کی کتابوں میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، رحمان کا ذکر کم ہوتا تھا، کہتے بھی اس طرح ہمارے یہاں رحمان کا ذکر ہے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو یہاں جواب عطا فرمایا اللہ کا نام بھی رحمان ہے اور رحمان کا نام بھی اللہ ہے، اور صرف دو نام نہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے تو بہت سارے نام ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایما تدعو، جون سے نام سے چاہے پکارو، جس طرح چاہے اس کو پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو کئی نام ہونا اس کی علامت نہیں کہ یہ توحید کے خلاف ہے، اور اللہ تم ایک کہہ رہے ہو اور دو نام پکار رہے ہو، دو نام اور تین نام چار نام، یہ عظمت شان کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ توحید کے اندر توحید کا اس کے اندر اختلاف ہو گیا اور توحید کے بجائے تم نے دو خدا یا تین خدا یا 10 خدا جتنے نام لیے جائیں اتنے خدا زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کے سارے نام ہیں، اچھے اچھے عمدہ، جس نام سے بھی اس کو پکارو تو اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ جس طرح جتنے نام اچھے اچھے اس کے ہیں، جس نام سے بھی پکارو گے اس نام کی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ صفات تمہارے اندر پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر قرآن مقدس پڑھتے تھے تو کفار و مشرکین مذاق اڑاتے تھے، اللہ کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی کتاب کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ جب سنتے تھے قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ پڑھنا اس کو شروع کر دیا کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، کہ آپ کو نہ تو اتنی زور سے پڑھے چلا چلا کر اور نہ اتنی آہستہ پڑھے کہ آپ کے سننے والے جو مسلمان ہیں ایمان والے ان کو بھی آواز نہ آئے، بلکہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا، اور علماء فرماتے ہیں تبلیغ اس سے مستثنی ہے، کیونکہ تبلیغ میں تو سنانا ہی مقصود ہے، اتنی زور کے ساتھ اور قوت کے ساتھ بات رکھی جائے گی اتنا ہی لوگوں کے اندر دل میں وہ بات اترے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تبلیغ کرتے تھے تو احمر عینا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اور اعلیٰ صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اور اشتد غضبہ، آپ کا غصہ تیز ہو جاتا تھا، کانہ منذر جیش، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے ڈرا رہے ہو۔ صبح تمہارے اوپر لشکر حملہ کرنے والا ہے، شام تمہارے اوپر لشکر حملہ کرنے والا ہے، جیسے کوئی حملے سے ڈراتے تو آہستہ آہستہ نہیں کہ حملہ ہوگا، بلکہ وہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ بھائی حملہ ہونے والا ہے، لشکر آ رہا ہے، تو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، جو دلوں کے اندر اترتا چلا جاتا تھا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو اولاد نہیں بنائی، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ وہ اس کے ملک میں اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ علماء فرماتے ہیں لم یتخذ ولدا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ کا رد کیا تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ مشرکین کا رد ہے، وہ بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، بارش کا خدا الگ ہے اور کھانے کا خدا الگ ہے، ہوا کا خدا الگ ہے، سارے خدا ہے، انہوں نے 360 کچھ بنا رکھے خدا، ان سب کا انکار کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا کوئی کمزوری کی وجہ سے مددگار نہیں، کہ اللہ کمزور ہے، نعوذ باللہ، ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کی مددگار بنو، تو وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ تم اللہ کے دین کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں بلکہ تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ گے تو اللہ کی مددیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔
کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار نہیں، مطلب مسلمان ایمان والے سب اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے والیوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے کاموں میں اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے دعوت کے سلسلے میں، تو آپ ہمیں کہیں گے جہاں ہمیں بھیجیں گے ہم وہاں جانے کو تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اس کی بڑائی بیان کرتے رہا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا وظیفہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ میں بار بار عرض کیا رمضان المبارک میں کہ ہم تہجد کے لیے تو کھڑے ہو رہے ہیں، اشراق کے لیے تو کھڑے ہو رہے ہیں، اوابین کے لیے تو کھڑے ہو رہے ہیں، تراویح کے لیے تو کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن تبلیغ کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، دعوت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا قیام آپ کا وسلم کا وہ تبلیغ کے لیے تھا، دعوت کے لیے تھا، خوب کھڑے ہو جاؤ، اس لیے فانذر لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور ربک فکبر اپنے رب کی بڑائی کی بجائی بیان کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھڑے ہوئے تبلیغ کے لیے، تو اسی طرح اس لیے ہم سب سے پہلے نہیں کھڑے ہو سکے، کم سے کم سب سے بعد میں ہو جائیں تبلیغ کے لیے کھڑے، تاکہ اللہ کے احکام سارے عالم میں پہنچیں۔ یہ الحمدللہ مکمل ہو گئی سورۃ المبارکہ، اور آج سے ہی انشاءاللہ مختلف صورتیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں بار بار، یا رات کو اس کی تلاوت ہوتی ہے، صبح میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، اب اس کا ترجمہ ہوگا انشاءاللہ آج اسم ربک الاعلیٰ جو ہم سب ذکر کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح جمعے میں بھی اور عید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلقات حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اگر ہمارے یاد ہوگا تو پھر پڑھنے میں لذت آئے گی اور مزہ آئے گا، اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت نقل کی عطا ابن کثیر نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون اور قل هو الله احد پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں زادت عائشہ والمعوذتین، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک روایت میں زیادتی فرمائی کہ آپ کا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری روایت میں ہے حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ في العیدین بسبح اسم ربک الاعلیٰ وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں عید الفطر عید میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت روایت میں ہے فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے ہمارے یہاں جو مدینہ میں تشریف لائے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجعلا یقرآن من القرآن، وہ حضرات دونوں میں قرآن شریف پڑھانے لگے۔ پھر عمار و بلال و سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے 20 صحابہ کے ساتھ۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرماتے ہیں فما رأيت أهل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم به، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مدینے والوں کو اتنا خوش میں نے دیکھا، کبھی وہ اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے وہ خوش ہوئے۔ حتی رأيت الولائد والصبیان، یہاں تک کہ میں نے لڑکوں کو بچوں کو دیکھا وہ یوں کہہ رہے تھے ھذا رسول اللہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قد جاء وما جاء، یہ آئے ہمارے پاس اور نہیں آئے ہمارے پاس، یہاں تک کہ میں نے سبح اسم ربک الاعلیٰ اور اس جیسی صورتیں یاد کر لی تھی اور ان کو پڑھ لیا تھا۔ اور ایک روایت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه السورة سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سبح اسم ربک الاعلیٰ سے محبت فرماتے تھے۔ اس لیے نبی سورت سے کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے، اور بار بار اس کو پڑھنا چاہیے، دعوت میں بھی تبلیغ میں بھی اور اسی طرح نمازوں کے اندر بھی۔ چنانچہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے وہ فرماتے تھے طلبا کو
निजाम उद्दीन में मरकज में मौलाना उबैदुल्लाह साहब रज़ियाल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह कि तुम्हारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए कुरान समझना आसान हो जाएगा। एक अजीब और गरीब में तुम्हें नुस्खा बताता हूँ, तो फिर तुम्हें मुशक्कत उठाने की और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम एक काम कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी कुदरत से ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर तुम उसको कभी भी भूल नहीं सकते। वो काम क्या है? वो काम है कि तुम अल्लाह की बड़ाई की बजाय बयान करो, उसकी दावत को, उसकी तबलीग करो। और फिर वो ये वाली सूरत पढ़कर सुनाते थे। अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए जो सबसे बुलंदो वाला है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने पैदा किया, फसव्वा तो दुरुस्त बनाया, ठीक पैदा किया। वल्लज़ी क़द्दर फहदा, और जिसने हर चीज़ का अंदाजा मुकर्रर किया, फहदा, और फिर उसके मुताबिक चलाया। वल्लज़ी अख़रजल मरआ, और जिसने ज़मीन से चारा उगाया। फजअलहु गुसाअन अहवा, फिर उसको सियाह भूसा बना डाला। यानी शुरू में तो जब सब्जा उगता है तो बहुत शानदार लहराती है खेतियाँ, और फिर बाद में वो पीला हो जाता है, और फिर वो जो खूबसूरती नजर आ रही थी हरी भरी, वो सब खत्म हो जाती है। इसी तरह इंसान, छोटा सा बच्चा होता है, कोई भी बच्चा है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, चाहे वो जानवर का बच्चा हो। छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर वो बाद में बड़े होते रहते हैं, बूढ़े फुसट हो जाते हैं, अब खाल लटक जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, तो फिर देखने को भी दिल नहीं चाहता। ऐसे ही दुनिया की हर चीज़ का हाल है, शुरू में अच्छी होती है और बाद में उसके अंदर कमी आ जाती है। हम लोग गए वहाँ जमात में, कश्मीर में, हमने दावत दी, तबलीग की, लोगों को तैयार किया। उन्होंने जी पहले तो बहुत अच्छी थी तबलीग, दावत, जमात, मौलाना इलियास साहब के ज़माने में, मौलाना यूसुफ साहब के ज़माने में, मौलाना इनाम नसर के ज़माने में, और अब तो तबलीग के अंदर गड़बड़ हो गई। मैंने कहा भाई हर चीज़ की बात है, तबलीग की बात नहीं है। गाड़ी तुमने अभी ली है, कितनी वैसे चल रही है, शानदार दौड़ रही है, चंद सालों के बाद खटारा हो जाएगी, आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अभी तुमने पंखे लगाए, चल रहे हैं माशाअल्लाह, कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो कई साल हो जाएंगे तो खटखट होने शुरू हो जाएगी। इसके अंदर कोई भी चीज़ है तो शुरू में वो अच्छी होती है और बाद में क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो शुरू में तो शुरू होती है और बाद में, अभी कपड़े पहने, नए कपड़े शानदार, दिल चाह रहा है कि बार बार इसको पहनता रहूं। जब बहुत पुराने हो जाते हैं, एक दफ़ा पहनते ही एक दिन में ही, एक घंटे में पहले लगने शुरू हो जाएगा, हो जाएगी। और जब नए कपड़े को धोकर 3-4 दिन तक पहनता हूँ तो उसकी चमक दमक अच्छी रहती है शुरू में होता है कपड़ा, लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता है? वो बाद में पुराना हो जाता है, फिर उसको पहनना दूर की बात है, देखने को भी दिल नहीं चाहता। मैंने कहा हर चीज़ की बात है, शुरू में मज़ेदार होती है और बाद में कोई चीज़ खा रहा है तो अच्छी लग रही है, बहुत बार बार खाता रहेगा, भाई बहुत अच्छी लग रही है इसको, तो भाई हटाओ इसको, अब जलेबी हटाओ भाई, अब गुलाब जामुन लाओ, अब बर्फी लाओ। एक चीज़ खाते खाते दिल भर जाता है, मन भर जाता है, बाद में कहते हैं इसको हटाओ, भाई दूसरी चीज़ लाओ। तो हर चीज़ का यही हाल है। तो कभी यही हाल है, शुरू में मज़ा आ रहा था, अब करते करते मज़ा नहीं आ रहा। बात हुई है, वो चीज़ बदली नहीं, तुम्हारा जायका बदल गया। तुम अगर अभी पूरी फिक्र के साथ, जैसे मौलाना इलियास साहब कह रहे थे, मौलाना यूसुफ साहब कह रहे थे, ऐसे अब भी करने लगो, अब भी वही मज़ा आना शुरू हो जाएगा। नज़र तुम्हारी बदली है, तबलीग की नहीं बदली, वो तो अपनी जगह है। कुरान तो कुरान है, साहब वो मज़े ले रहे थे उससे, और हमें बहुत लग रहा है इसको पढ़ते हुए। सब बिस्म रब्बिकल आला, तो अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ बयान फरमाकर कहा सनुक़रिउका फला तंसा, कि अनक़रीब हम आपको पढ़ाएंगे, फला तंसा, तो आप भूलेंगे नहीं। तो आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, पाकी बयान कीजिए, उसकी बड़ाई किबरियाई बयान कीजिए। तो अल्लाह की बड़ाई, पाकी, किबरियाई बयान करने से जहन आदमी का खुलेगा, दिमाग आदमी का खुलेगा, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तारीफ करेगा तो अल्लाह राज़ी होंगे, खुश होंगे। जब अल्लाह राज़ी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, फिर तुम्हें ऐसा इल्म अता फरमाएंगे, फला तंसा, फिर तुम उसको भूलोगे नहीं। तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह पढ़कर कहते थे कि तुम अल्लाह की बड़ाई की बयान करना शुरू कर दो तो अल्लाह ताला इल्म के दरवाजे तुम्हारे ऊपर कैसे खोलेंगे? सनुक़रिउका फला तंसा, अनक़रीब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, फला तंसा, आप भूलेंगे नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। अल्लाह जिसको चाहेंगे उस इल्म को भुला देंगे तुमसे। चुनाचे बाद आयतें और बाद सूरतें अल्लाह ताला ने मनसूख फरमा दी, पहले वो पढ़ी जाती थी, बाद में उनका पढ़ना, जैसे बहुत सारी आयतें हैं तफसीर में और हदीस में आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अहद में तशरीफ ले गए और वो शहीद कर दिए गए, अल्लाह ने उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। वो जन्नत में जाकर कह रहे मैं युबल्लिगु अन्ना कौमना, कौन हमारे कौम को हमारी तरफ से तबलीग करेगा? अन्नना अहयाउ फिल जन्नह, हम जन्नत में जिंदा हैं, नुरज़क़, और हमें रोज़ी दी जाएगी। ये कुरान की आयत थी पहले, और फिर उसके बाद ये कुरान की आयत मनसूख हो गई। सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम की बात को अल्लाह ने कुरान बनाकर नाज़िल कर दिया। आखिर का हिस्सा जो है
وہ باقی رکھا اب بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. تو یہ آیت صحابہ کے مرنے کے بعد جنت میں پہنچنے کے بعد کب نازل ہوئی؟ تو پہلی آیت جو تھی مَن يُبَلِّغُ عَنَّا قَوْمَنَا إِنَّنَا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ. اب یہ قرآن کی آیات نہیں، البتہ یہ حدیث کے الفاظ ابھی بھی موجود ہیں. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہیں گے اسے بتا دیں گے، ورنہ تو آپ کو علم ایسا ملے گا کہ آپ اس کو بھولیں گے. انه يعلم الجهر وما يخفى، یقیناً وہ کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے سامنے پوشیدہ نہیں. وَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آہستہ آہستہ آسانی تک پہنچا دیں گے. یعنی آپ کے سارے کام ہم انجام تک پہنچا دیں گے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور آخرت کے اندر بڑی بلندیوں پر سرفراز فرما دیں گے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ سمجھاتے رہیے اگر سمجھانا نفع دے. سیذکر من یخشیٰ، نصیحت اس سے وہ حاصل کرے گا جس کے اندر خشیت ہوگی، جو اللہ کا ڈر خوف کے اندر رکھے گا وہ آپ کی نصیحت کو سن کر عمل کر لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبخت ہوگا وہ اس سے اجتناب کرے گا، وہ اس سے بچے گا، وہ اس قرآن کو قبول نہ کر کر کیا کرے گا؟ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، جو بڑی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا. جو مان لے گا وہ بڑی جنت میں پہنچ جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ بڑی جہنم میں دوزخ میں جائے گا. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑے آگ میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہاں وہ مرے گا ہی اور نہ جیے گا ہی، عذاب ہوتا رہے گا اور پھر حالت جلتی رہے گی نہیں اور پھر جلتی رہے گی. اسی طرح نہ تو موت بھی آئے گی اور نہ ہی زندگی ملے گی. وہ چاہیں گے ہم وہاں سے نکل جائیں. چنانچہ روایت میں ان اہل النار الذین لا یموت اللہ اخراجهم لا یموتون فیہا ولا یحییٰ، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں سے نکالنے کا ارادہ نہیں فرمائیں گے وہ جہنم میں نہ مریں گے ہی اور نہ جئیں گے ہی. وان اہل النار الذین یرید اللہ اخراجهم یمیتون فیہا اماتۃ حتی یصیروا فحما، اور جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں سے نکالنا چاہیں گے تو وہ اس کے اندر مر جائیں گے اور ایسا مر جائیں گے وہ بالکل کوئلہ بن جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں سے نکالیں گے اور جنت کی نہروں میں داخل کریں گے اور پھر ان کے حال سب دوبارہ اٹھ کر ایسا آ جائے گا جیسے سیلاب کے اندر دانے اگ آتے ہیں، اسی طرح ان کی کھال اگ آئے گی. پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جن کو جنت میں داخل کرنا ہوگا وہ تو مر کر پھر زندہ کر دیے جائیں گے، لیکن جن کو ہمیشہ میں جہنم میں رہنا ہے تو ان کو ایسی موت نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں ختم ہو جائیں، بلکہ مرتے رہیں گے اور زندہ ہوتے رہیں گے. نہ تو مریں گے ہی بالکل اور نہ جئیں گے، عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ مبتلا ہوتے رہیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قد افلح من تزکیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سنور گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. جس نے اپنے نفس کو فرما بردار اللہ کا بنا لیا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا فصلى، اور نماز فصلى کی نماز ادا کی، اللہ اکبر کا نماز پڑھنا شروع کر دی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے کام پہلے کرنا چاہتے ہو اور دین کے کام مؤخر کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہترین ہے، وہ ابقیٰ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، پہلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس میں بھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں بھی یہ بات ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب تو تصدیق لا الہ الا اللہ کی توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے. درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا. اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرما، پڑھنے سننے کو قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما. آئندہ سے اسے پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا رب الراحمین پورے عالم کی جہالت کو، غفلت کو ختم فرما، پوری امت میں علم کو، ذکر کو زندہ فرما. اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر، ذریعے کے طور پر قبول فرما. ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا رب الراحمین ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، دعوت میں، عبادت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما. یا رب الراحمین سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما. پورے خاتمے سے ہم سب کی، پوری امت کی پوری حفاظت فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی ادا سے بدرست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین کے بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کی لکھا کہنا چاہتے تھے کہنا پائے. مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا ارحم الراحمین ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا بالقضاء واجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا